السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ پروگرام ہے واک یور ٹاک، یعنی جو کہیں سو کر کے دکھائیں۔ صرف باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور صرف باتیں جو ہیں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر عمل نہ ہو، یعنی جو بات ہم کریں اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں، تو پھر یہ بات پوری کی پوری بنتی ہے اور اس سے ثمرات نکلتے ہیں، اس سے فائدے نکلتے ہیں، اس سے پھر بہت دنیا میں بہتری آتی ہے اگر یہ سب معاملہ پازیٹیوٹی کا ہو، مثبت ہو۔ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں مس نادیہ شیخ، اور ان کے ساتھ وسیم بڑے خان صاحب۔ تھینک یو۔ اور وسیم صاحب نے بہت ہی اچھا جو آغاز کیا، بیوٹیفل ٹیون، اور اچھا لگا، بہت ہی من کو چھو گئی آپ کی یہ ٹیون۔ سر راگ کلاوتی ہے، یہ اس ٹائم کا راگ ہے، اس میں کچھ انٹریکشن اتنی ہے کہ وہ جب کسی اپنے ٹائم پہ وہ آتا ہے نا تو وہ بڑا ایک اچھا، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وقت سے وہ راگ بجایا جی اور اس کا سچ مچ اثر ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں آنے سے پہلے، اور جو تھوڑی دیر ہوئی، تو اس سے پہلے بھی مس آمنہ وہاں بیٹھی ہیں، پروگرام میں شامل نہیں ہیں۔ مس آمنہ عابد ہماری سائیکالوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر ایاز صاحب ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ بہت ہی روحانی قسم کی گفتگو سن کے میں یہاں پہ آیا واہ ہوں۔ واہ، تو پہلی روح کی بالیدگی اور احساس کی شگفتگی پہلی بے پایاں تھی، واہ، تو اوپر سے آپ نے یہ جو ٹیون بجائی، بس ایسے لگا جس طرح کسی نے میرا دل اپنی گرفت میں کر لیا، تھینک یو۔ اتنا خوبصورت۔ خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم خود زندگی میں اور اپنے بچوں کے لیے، اور بچے جب چھوٹے ہوں یا پھر وہ ٹین ایج میں، یعنی نوجوانی کے زینوں پر قدم رکھ رہے ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوں جن کو بروئے کار لا کر، جن کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو بہترین طریقے سے نیگوشیٹ کر سکیں، ان سے نبرد آزما ہو سکیں، اور ان سے جو پھل نکلیں، ان سے جو ثمرات نکلیں، وہ ان کی ساری زندگی کو پرکیف، پرسرور، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایک فیضان عام جاری ہو جائے کہ وہ جہاں جہاں جس جس سے ملیں اور جس شعبہ ہائے زندگی میں وہ قدم رکھیں، وہاں پر وہ فیض جاری و ساری رہے۔ بات تھوڑی سی مشکل کو آسان کرتا ہوں کہ ہم یہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہوں، اور ہمارے بچوں میں وہ صلاحیتیں ہوں، اور معاشرے میں وہ صلاحیتیں ہوں جن کے زور پر وہ ایگزیکٹوز بن سکیں، وہ چیزوں کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، آسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ایکسیکیوٹ کر سکیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو فرمز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، جہاں پر کچھ کام لوگ مل جل کر کرتے ہیں، وہاں پہ ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوتا ہے جس کو آپ سی ای او کہتے ہیں۔ تو یہ جو سی ای او ہوتا ہے، یہ وہ سی ای او بن نہیں سکتا جب تک اس میں یہ جو آج ہم 10 اور پھر 12 جو ایگزیکٹو سکلز ہیں، اگر اس میں یہ سکلز کی کمی ہو، فقدان ہو، یا وہ نچلے سطح کی ہوں، تو پھر وہ سی ای او ایک مکمل طریقے سے ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا، فنکشنالٹی کو نہیں آگے لے کے جا سکتا۔ جن چھوٹے بچوں میں ان ایگزیکٹو سکلز کی کمی ہوتی ہے، ان کو مختلف اسکول میں، گھر میں، اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو نہ صرف تعلیمی درس گاہوں میں بلکہ جہاں وہ کام کاج کے لیے جاتے ہیں یا جہاں پہ وہ تعلقات بناتے ہیں، ان کو کسی طور کوئی نہ کوئی مشکل آڑے ہاتھوں لیے رکھتی ہے۔
تو یہ ایگزیکٹو سکلز انتہائی ضروری ہیں. یہ ایگزیکٹو سکلز کیسے ممکن ہو کہ ہماری ذات کا ایک اٹوٹ انگ بن جائے, ایک پکا حصہ بن جائے. اس کے لیے جو بھی چیز ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے خمیر میں شامل ہو جاتی ہے, ہماری فطرت ثانیہ میں شامل ہو جاتی ہے, ہمارا ریفلیکس ایکشن بن جاتی ہے. بنا سوچے سمجھے ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں, مگر ہیبٹ بننے سے پہلے, عادت بننے سے پہلے وہ بار بار جب ہم پریکٹس کرتے ہیں, وہ چیز کو بار بار دہراتے ہیں, کئی بار دہراتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں اس کے موٹے موٹے گچھے یا وائرز بن جاتی ہیں, سرکٹس بن جاتے ہیں. تو پھر وہ جو ہی سوئچ آن ہوتا ہے تو ایک بجلی سی جیسے کوند جاتی ہے, جیسے کرنٹ رن کرتا ہے, آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو ایک دم ایک کمکما روشن ہو جاتا ہے, ایک لائٹ روشن ہو جاتی ہے صرف بائی دا کلک آف اے بٹن. اسی طرح سے ہیبٹ میں, عادت میں جب کوئی کیو ملتا ہے, CUE, جیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, جیسے کوئی میوزیشین ہوتا ہے, وہ کوئی کیو دیتا ہے, شروع ہو جاؤ, یعنی اس کا مطلب شروع ہو جاؤ, کیو, تو وہ گانا سر شروع ہو جاتا ہے. یا کوئی آتا ہے, سین شاٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کا وہ کلیپ ہوتی ہے, وہ ایسے کلیپ ہوتی ہے, کلیپ, تو وہ ایک دم اپنا ایکشن, لائٹس, کیمرہ, ایکشن شروع ہو جاتا ہے. سیم ہماری جو عادات ہوتی ہیں ان کا ایک کیو ہوتا ہے, ٹریگر ہوتا ہے. جیسے بندوق کی لبلبی ہوتی ہے نا, ٹریگر, اس طرح سے آپ صبح جاگے, جاگنے کے بعد ایسے آپ نے تلاش کرنا شروع کر دیا, تو لوگوں نے سمجھا خدا نخواستہ اٹھا تو ہے مگر قوت بصارت سے محروم ہو گیا, ڈھونڈ. نہیں, ایسی بات نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون تھی, انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا, درد کی حالت سے گزری, مگر جو ہی ان کے کچھ اوسان جو ہے وہ بحال ہوئے تو انہوں نے ایسے اپنے ارد گرد ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ اس سے ماں کی ممتا اور اس کی بے چینی دیکھ نہیں گئی, تو اس نے جلدی سے گیا, بھاگا جا کے جہاں پہ بھی نرسز نے نوزائیدہ بچے کو رکھا ہوا تھا, وہ لا کے بچے کو ساتھ ماں کے لٹا دیا اور کہا یہ آپ ڈھونڈ رہی تھی نا آپ کا بچہ, یہ میں تے اپنا موبائل لب رہی سا, بچے نے اتنے چھٹ گیا. تو جو عادت بن جاتی ہے ہماری زندگی میں وہ اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ ہم انجانے میں, ہمیں احساس نہیں ہوتا مگر ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے اس کا, ایک کیو ہوتا ہے اس کا, جس پہ وہ شروع ہوتی ہے. مثلا کھانے کی مہک آئی تو منہ میں سیلیبریشن شروع ہوگی. یہ بڑا پرانا وہ ایک اب مجھے نام یاد نہیں رہا, ایک دم بھول گیا, ایک سائیکالوجسٹ تھے, تو ان کے پاس ایک کتا تھا. تو وہ جب کتے کے سامنے کھانا ڈالتے تھے تو کتے کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور رالیں بہنے لگ جاتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ کتے کو کھانا دینے سے پہلے وہ ایک گھنٹی بجاتے تھے, ٹونگ 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 ٹونگ, اور پھر کتے کو کھانا دیتے تھے. تو کتے نے یہ ایسوسیٹ کر لیا کہ جب گھنٹی بجے گی تو کھانا آئے گا. سوری میں آپ کی بات, اس کو کنڈیشنل لرننگ کہتے ہیں. ہاں, کنڈیشنل لرننگ ہوتی ہے. تو کنڈیشن میٹ ہوگی تو منہ میں پانی آئے گا. تو وہ انہوں نے ایسے بیل کرتے تھے, پھر کھانا آتا تھا, تو کتے کو پتہ چل گیا بیل بجے گی, کھانا آئے گا تو منہ میں پانی آئے گا, منہ میں پانی آئے گا تو کھانا جو ہے لبڑ لبڑ کر کے کھائے گا, کیونکہ وہ سیلیبریشن ہوتی ہے تاکہ کھانا چیو کرنا آسان ہو جائے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ کھانا دینا بند کر دیا اور صرف بیل کو کرتے تھے ٹونگ ٹونگ, تو کتا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے لگ جاتا تھا, یعنی کہ اس کے منہ میں پانی کی پچکاریاں چلنے لگ جاتی تھی. تو کیوں ہم کوئی نہ کوئی کیوں ہوتا ہے, ٹریگر ہوتا ہے, جیسے یہ بیل, جیسے یہ مہک, اور اس کے بعد ایک روٹین بن جاتی ہے.
روٹین یہ بن جاتی ہے کہ آپ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب روٹین کا کوئی آپ کو ملتا ہے معاوضہ, انعام, کوئی فائدہ, اس کو بولتے ہیں ریوارڈ. تو جس چیز کے اینڈ پہ کوئی ریوارڈ ملتا ہے وہ آپ کے دماغ میں پکی ہو جاتی ہے, یعنی اس کی سرکٹری بن جاتی ہے, وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, ایک عادت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ اس کے 3 حصے ہیں. پہلے کیوں, کوئی وجہ, سٹریس آ گئی, بہت ٹینشن ہو گئی. اب سٹریس آ گئی تو امی کے پاس گئے, امی کے گود میں سر رکھا, انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, ٹینشن کم ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جب ٹینشن آئے ماں کے پاس جاؤ, ماں کی گود میں سر رکھو, وہ سر سہلائے گی, آپ کی بات سنے گی, تو آپ کی ٹینشن رفو چکر. تو ٹینشن کیا تھا, کیوں. ٹینشن کیا تھا, ٹریگر. ٹریگر نے کیا کروایا, ماں کے پاس جاؤ, ماں کی گود میں سر رکھو, ماں نے سینے سے لگایا, ریوارڈ ملا, ٹینشن دور. اب یہ ایک ایسوسیشن ہو گئی. اس طرح کی کئی بری عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں, جیسے سٹریس ہوا, ٹینشن ہوئی, نیند نہیں آئی, تو ڈاکٹر جی ایک گولی تو لکھتے ہو, نیند دردی. اب نرس نے کہا کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ گولی کھلانی ہے, پھر لوگ سوئیں گے. تو نرس نے اٹھایا اس کو, مریض کو, اس نے کہا بھائی نیندر دی گولی کھائے بغیر ہی سو گیا, اٹھ نیندر دی گولی کھا. تو کئی دفعہ جو ہے نا چیزوں کا اتنا ایک تال میل بن جاتا ہے کہ ان کا تسلسل خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ نیند کی گولی کھائیں گے تو نیند آئے گی, تو وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ عادت نہیں بلکہ یہ ایک بری عادت بن گئی, خصلت, بری عادت بن گئی. علت. ہاں, بری عادت بن گئی. بری عادتوں کے لیے دوسرا لفظ ہے علت, اور علت میں ہوتی ہے بعد میں ذلت. کیونکہ جب ہم کسی علت کا شکار ہو جاتے ہیں, اچھی جو ہوتی ہے چیز اس کو عادت ہی کہتے ہیں. کیا ہے, اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, ہے نا, ہے نا. تو یہ تھا عادت کا ایک ڈھانچہ, عادت کا ایک سٹرکچر. کیوں, یعنی کہ کوئی وجہ بنی, کوئی جیسے دن چڑھا, سورج آپ کے منہ پہ پڑا, تو آپ کو آواز آئی اٹھو بیٹا, آنکھیں کھولو, بستر چھوڑو اور منہ دھو لو, وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے, زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے, سورج نکلا تارے بھاگے, اٹھو اٹھو صبح ہوئی. کچھ لوگ جو پردے بند کر دیتے ہیں, سورج تو نکل رہا ہے, رزق تو دستک دے رہا ہے, ایک خوبصورت دن کا آغاز تو ہو چکا ہے, مگر آپ نے آنکھیں موند لیں, سر پھیر لیا, اور جو ایک آپ کے پاس نعمت آ رہی تھی, عنایت آ رہی تھی, اس سے آپ نے آنکھیں پھیر لی. تو ٹریگرز ہیں کہ اٹھیں. ہمارے اندر جسم میں ردمز ہیں, ردم, جیسے ردم ہے نا, سورج نکلتا ہے ایک ردم سے نکلتا ہے, پھر سورج جو ہے انی پہ آتا ہے, یعنی 12 بجتے ہیں, پھر سورج ڈھلتا ہے, تو یہ ایک ردم ہے, پھر رات ہوتی ہے. اسی طرح اندر بھی ایک ردمز ہے, انسان کے اندر ایک کلاک ورک ہے, سرکیڈین ردم ہے. سرکا مینز دن, سرکا یہ لفظ جو ہے پروبیبلی گریس یونانی زبان کا ہے, سرکا, سرکیڈین ردم. تو وہ ردم یہ ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو ہماری رطوبتیں جو ہیں, جیسے کورٹیسول, ایڈرینالین, ایپینیفرین بھی جس کو بولتے ہیں, وہ زیادہ خارج ہوتی ہیں. ویک اپ ہارمون, اٹھو, ویک اپ, گیٹ اپ, اسٹارٹ دا ڈے. مگر ہم سوئے ہوا, تو وہ وقت پہ ہم جاگے نہیں, کورٹیسول اوپر ہوئی, سارا ردم ڈسٹرب ہو گیا. انسان جو ہیں ان کا ڈائی ارنل ردم ہے, یعنی صبح کا ردم, ڈائی 2, ارنل, صبح اٹھو, ڈائی ارنل ردم ود دا لائٹ, سورج کی روشنی کے ساتھ ہم بیدار ہوتے ہیں, تو باڈی میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں.
یہ جو روشنیاں ہیں نا, مصنوعی روشنیاں, انہوں نے انسانوں کا ڈائرنل ردم خراب کر دی ہے. اسی طرح سے کچھ چرند پرند ہیں ایسے اللہ میاں نے بنائے ہیں, جیسے الو ہے, اس کا ردم ڈیفرنٹ ہے, وہ رات کو جاگتا ہے. نوکٹرنل ان ہیبٹس, نوکٹرنل مینز رات کو وہ نکلتے ہیں چوہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, کھاجا بھی اور کھانے والے بھی اکٹھے نکلتے ہیں کیونکہ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. الو اور الو کا پٹھا دونوں رات کو نکلتے ہیں, اور چوہے جن کو اس نے کھانا ہے, اور سانپ اور سنپولی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے, مینڈک وغیرہ, اور مینڈک اور ایسی. پھر مینڈک کا اس نے کیونکہ ذکر کر دیا تو کچھ جو ہیں ان کا سیزنل ردم ہے. مینڈک جو ہے وہ سویا رہتا ہے, مگر جو ہی سیپ کے قطرے سے نہیں بلکہ پانی کا پہلا قطرہ گرتا ہے مٹی کے اوپر اور بارش شروع ہوتی ہے تو مینڈک جو زمین کی تہوں میں پڑا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے, اور وہ پھر وہاں سے نکلتا ہے اور وہ سارے مل کے گانا گاتے ہیں, اونچی اونچی, کوئی نچلے ردم میں, کوئی ٹر 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 ٹر, ساری ایک ہوتا ہے نا مینڈک, سارے ٹرانے لگ جاتے ہیں مینڈک. تو سیزنل ردمز ہیں. شام کو کئی ایسے جاندار ہیں جو صرف ٹوائلائٹ زون میں جاگتے ہیں. ٹوائلائٹ, صبح کے وہ کیا منہ نہیں رہے, فجر لے, اور شام کو جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے, وہ صرف 1-1.5 گھنٹہ ادھر اور 1-1.5 گھنٹہ. مگر انسان جو ہے وہ ڈائرنل ردم ہے اس کا بنیادی طور پہ, مگر کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ بدل بھی لیتا ہے, نوکٹرنل بھی ہو جاتا ہے. رات بھر جاگ کے جو ہے وہ جاگ کے آنکھیں اس کی یوں پھٹ جاتی ہیں, اور پھر وہ پیزے کھاتا ہے رات کو, جیسے چوہے نہیں کھاتے اس طرح وہ پیزے کھا رہا ہوتا ہے, برگر کھا رہا ہوتا ہے, فریج کھولتا ہے. یعنی جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ روحانی سی ایک روشنی پھوٹنے لگتی ہے اس کی زندگی میں, ایک ایسی الماری آ جاتی ہے جس کو کھولنے سے ایک روشن چیزیں روشن ہونے لگتی ہیں, اور جس کے اندر جو ہے ہر چیز تر و تازہ رہتی ہے. فریج کی بات کر رہا ہوں, ریفریجریٹر کی, تو وہ کھول لیتا ہے, تو ایک الماری ہے وہ بھی. تو خواتین حضرات, یہ جو عادتیں ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, اور عادتیں خراب ہوتی ہیں ان کو علت کہتے ہیں. علت سے ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ڈیپینڈنٹ جس چیز پہ ہو جاتے ہیں اگر وہ وقت پہ ملے نا تو پھر ہمارا جسم اور ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کے ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کو ضرورت ہوتی ہے. مگر یہ جو ٹاپک ہے عادت والا, اس کو ہم کسی اور دن مزید ڈسکس کریں گے کہ نیوکلیس ایکمبنس ایک ہمارے دماغ میں جگہ ہے, وہاں پہ ایک لوپ چلتا ہے. تو وہ لوپ کیسے چلتا ہے اور عادت راسخ یعنی گہری کیسے ہوتی ہے. مگر 7 عادات, وہ ذرا دکھائیے جی کون سی 7 عادات ہیں. 7 عادات ایسی ہیں, یہ 7 عادات ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی بی پرو ایکٹیو. نمبر 2 پہ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. نمبر 3 پہ ہے ڈو فرسٹ تھنگ فرسٹ. نمبر 4 پہ ہے تھنک ون ون. 5ویں پہ ہے فرسٹ لسن انڈرسٹینڈ دین اسپیک. 6 پہ ہے سینرجائز, اور 7ویں پہ ہے ماسٹر یور آرٹ اینڈ کرافٹ یعنی شارپن یور سو. یہ ہیں جی وہ 7 عادات. اچھا, یہ جو 7 عادات ہیں یہ تجربہ کیا گیا, ایک آدمی نے تجربہ کیا, نچوڑ نکالا, ایکسپیریمنٹ کیا. اپنا تھیسس جو تھا, شاید پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, وہ اس بات پر لکھا کہ ایسی مشترک کامن 7 عادات مختلف ادوار, مختلف جو دور گزرے ہیں دنیا کے, ان میں ایسی 7 عادات مختلف کلچرز میں, مختلف لوگوں میں کون سی تھیں کہ جن میں بھی وہ 7 عادات بدرجہ اتم موجود تھیں. وہ خاص کرو لوگ تھے, یعنی وہ لوگ جو تھے وہ پر اثر لوگ تھے, ان کا بہت اثر تھا گہرا, انفلوئنشل, افیکٹو, پر اثر لوگ, پر مغز لوگ. وہ 7 عادات, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی اس میں عادت ہے بی پرو ایکٹیو, یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے سے وہ کام شروع, پرو ہوتا ہے نا, پرو کا مطلب ہوتا ہے جانبداری.
پرو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کر لینا، پروفیشنل ہو جانا، پرو. اور پرو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، مطلب پرو اور کون، پرو اینڈ کونس انگلش کا لفظ ہے، یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں جو فائدہ مند ہیں، کونس وہ نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں، نقصان، پروز اینڈ کونس. اور پرو کا مطلب یہ بھی ہے کہ کون کس کی طرف ہے، پرو ہیں آپ کسی چیز کے پرو ہیں یا اگینسٹ ہیں. تو جو پرو ایکٹیو ہے، یعنی کہ پرو ایکٹیو ہونا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہی اس کی حکمت عملی وضع کر لینا، دماغ میں کوئی ایک خاکہ سا بنانا، کوئی بلو پرنٹ بنانا. جیسے آپ بنا رہے ہیں ایک مکان، اور مکان سے پہلے آپ نے اس کا ایک اسکیچ ورک کر لیا. آپ نے ابھی کوئی ایک تعمیر کرنی ہے چیز، اس سے پہلے آپ نے اس کا ماڈل بنا لیا تاکہ آپ کو ویژولی وہ سمجھ آنے لگ جائے. تو اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ. اچھا سر، یہ جو ویدر کی پیشین گوئی، یہ بھی اس میں آئے گا؟ ہاں، پرو ایکٹیویٹی ہے نا، پہلے سے آلات کے استعمال سے، سیٹلائٹ کے استعمال سے انہوں نے یہ جان لیا کہ آج شام بارش ہوگی، یا آج کل کا دن سورج نکلے گا، درجہ حرارت کیا ہوگا. تو یہ ساری میٹ آفس جو ہے، اسی بیسس پہ پھر میچز وغیرہ. میٹ آفس کا پتہ ہے نا آپ میٹ کو، آفس، جس پہ فلم بھی بنی تھی جب وی میٹ. اچھا یہ وہ والا ہے. ہاں، مگر عمومی طور پہ یہ وہ نہیں ہے، اچھا یہ ہے میٹرولوجیکل آفس، اچھا. محکمہ موسمیات، مگر اس کو ایبریویشن چھوٹا کر کے کہتے ہیں جب وی میٹ، یعنی میٹ آفس. اچھا. تو پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری پکڑ لیتے ہیں. کوئی چیز، باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے جولائی کے اینڈ میں اور اگست میں، تو نہروں کا نظام، لوگ جو کناروں پہ رہتے ہیں، اگر ہم پہلے سے پانی کی نکاسی کا بہترین بندوبست کر لیں، اور جو پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے پورا ایک آب پاشی کا بہترین نظام وضع کر لیں، اور کالا، پیلا، نیلا ڈیم، کوئی بھی ڈیم بنا لیں، پھنسے نہ رہنا کہ کالا ہی ہوگا تو ڈیم بنے گا، وہ چٹا بنا لو، مگر بناؤ ضرور، تاکہ وہ جو پانی آتا ہے اتنا سارا، جو یہ تو پکا ہی پتہ، قدرت کا اصول ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے کہ برف پگھلے گی، پانی پڑے گا، اور وہ پھر زیادہ ہوگا، اسٹوریج نہیں ہے تو اسٹوریج نہیں ہے تو وہ کوئی ادھر نکل رہا ہے، ایون دیٹ وہ ڈیمیجز بھی کاز کرے گا، ڈیمیج کاز کرے گا، جان و مال، مویشی، سارا خرابی ہو. تو پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ یار ایک دفعہ اس آدمی کے پاس پیسے جمع کراؤ جو حکومت کے کھاتوں میں ڈالے، لے کے کہیں وہ ادھر سے ادھر نہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بنتے بڑے وہ ان کی کباہ ہوتی ہے، کباہ اوڑی ہوتی ہے، مگر اندر جو ہے ان کے شیطان ہوتا ہے، وہ باہ ہوتی ہے. تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں یہ پھر کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ آپ پہلے سے بھانپ لیں، آنے والے وقت کو بھانپ لیں. تو دوسری پرو ایکٹیو اپروچ میں جو خرابی والی اپروچ ہے وہ ہے ری ایکٹیو اپروچ. جب ڈنڈا پڑ گیا تو پھر ری ایکشن کر لیا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سو ری ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ غلط اپروچ ہے. پرو ایکٹیو اپروچ اچھی اپروچ ہے، یعنی پہلے سے کوئی کام کرنا. ری ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو گیا تو پھر آپ نے او نسی ہوئے، پھڑی ہوئے، پاجڑ پہ گئی ہوئے، آ گیا. نہیں بھائی، اب اٹس ٹو لیٹ. ناؤ یو ول ہیو ٹو سفر، the damage will be caused. سو یہ پرو ایکٹیو اپروچ. جو بڑے انسان گزرے ہیں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے اداروں کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ، فور سی کرنا. جب چار چار نظر آنے، دو دو نہ نظر آئے، فور سی. فور سی مطلب آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی ہمیں پہلے سے ہم دیکھ سکیں، دور اندیشی ہمارے میں اندر ہو، ہم ویژولائز کر سکیں، ہم پہلے سے تخمینے لگا سکیں، فور کاسٹنگ کر سکیں. ability to estimate, ability to plan something. Yes, correct. You're very right. This is what proactive approach is, and the bad is reactive approach. یعنی کہ ہم نے کئی دن ہو گئے اپنی موٹر سائیکل یا کار کے ہوائیں
ویلز کی ٹائرز کی چیک نہیں کی. اب وہ کم تھا اور ایک خاص ہم میٹنگ میں جا رہے تھے اور میٹنگ میں جاتے جاتے ٹائر جو ہے نا ایک دھماکے سے پھٹ گیا. اب وہ جب ٹائر پھٹ گیا تو آپ نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, میں تو ویلے سے پہنچنا سی. یہ ہے ری ایکٹیو اپروچ. اب تو کرانا ہی پڑے گا. ایگزیکٹلی اب تو آپ سر پہ آن ایسے پڑی ہے. چلیں گے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یا آپ موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ بیٹھے ہیں, پیچھے جو ہے نا پڑک رہا ہے ٹائر, گٹ 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 کرتے جا رہے ہیں. دس از ری ایکٹیو اپروچ. آپ پہلے سے خیال رکھیں کہ اگر ٹائر بہت پرانا ہو گیا ہے تو اس پہ پیسے تو لگیں گے, پہلے سے پیسے بچائیں, پھر اس کو ٹائر جتنی چینج اس کی کریں. لائف ہے اس کے سو اکارڈنگ. ان ویری ڈفرنٹ ایریاز آف لائف وی تھنک ایٹ دی 11th hour. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایک مثال بنی کہ ہندو جو ہیں وہ وقت بنیے وقت سے پہلے سوچ لیتے ہیں, مسلمان وقت پہ سوچتا ہے. تو میں یہی حالانکہ بات کرنے لگی تھی کہ یہ ویری کرتا ہے ان ڈفرینٹ لائک کنٹریز, یہ قوموں کے حساب سے بھی ہے, قوموں کے ساتھ. اور ہمارے جو سکھ بھائی ہیں, حالانکہ سچ نہیں ہے وہ, کیونکہ انہوں نے ذرا ٹوپی سی پہنی ہوتی ہے, وہ ٹربن پگ پانی پہنی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں وہ بعد ہی سوچتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتے تو آج جو ایسٹ پنجاب ہے اس میں وائٹ ریولوشن اور گرین ریولوشن نہ آئی ہوتی. وائٹ ریولوشن کا مطلب ہے ڈیری ریولوشن. اتنی زبردست کیٹلز اور کراپس جو ان کی دونوں گرین, یعنی سبزیاں اور پھل اور یہ وہ زبردست چھائے ہوئے ہیں, اور جو مویشی ہیں ڈھور ڈھنگر ہیں ان سے بھی وہ فائدہ لے رہے ہیں. تو وہ ویسے ہیں بڑے اسمارٹ ہیں. تو پرو ایکٹیو اپروچ میں یہ آتا ہے. اور پرو ایکٹیو اپروچ میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی نا تو میرا تو قصور نہیں. یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے. یہ ری ایکٹیو ری اپروچ ایکٹیو وہی نا, یہ کہ میرا تو قصور نہیں. بلیم ہاں, گیمز. بلیم گیم شروع کر دی. اے تو فلانے دا قصور ہے, اے تے ارتسام دا قصور ہے, یہ تو اس کا قصور ہے. حالانکہ قصور ان کا تھوڑی ہے, قصور تو نور جہاں کا ہے جو پیدا ہوئی, بلے شاہ کا قصور ہے. ہاں جی, قصور تو ان کا ہے اصل. ان کا اپنا بھائی ہے. تو جب آپ بجائے بلیم کے رسپانسبلٹی لینی شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہوا, یہ میں نے کیا, اچھا کیا تو میں نے کیا, برا کیا تو میں نے کیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یو کین چینج اٹ ایز ویل. اگر کسی اور نے کیا, لوکس آف کنٹرول جو ہے اگر کسی کے اور کے ہاتھ میں ہے, اگر کنٹرول چیزیں اچھی یا بری کرنے کا میرے اختیار میں نہیں کسی اور کے اختیار میں ہے, تو پھر ٹھیک بھی وہی کرے گا, کرے نہ کرے نہ اور کرے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, جب کچھ اچھا ہو جائے ان ایکسپیکٹڈلی یا آپ نے نہیں کیا لیکن کیونکہ وہ آپ کا کام تھا مگر ویسے ہی ہو گیا اچھا, تو آپ ریوارڈ آٹومیٹکلی اپنے اوپر لیتے ہیں کہ میں نے کیا تو اس لیے. میں تو ہمیشہ جناب تانوں تو پتہ ہی ہے نا, یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. اگر ہم بلیم کرتے ہیں دوسری طرف جو چیز ہم جیسے بھی بات کریں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو فوراً ہم ریوارڈ اپنے حصے میں کر لیتے ہیں, کھاتے میں ڈال. تو پرو ایکٹیو اپروچ اور ری ایکٹیو اپروچ دنیا میں ایک ہے گڈ پریکٹسز اور ایک ہے بیڈ پریکٹس. بیڈ پریکٹسز ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ بیڈ پریکٹسز ٹو بی ری ایکٹیو. بعد ایک دم غصہ کر لیا اور نہیں یار تو میں تو تیرے تو بڑا, میں تو پیسے دے کے گیا سا, کھڑیچ گئے نا, تو میں تو بھائی کھڑیچ گئے ہیں پیسے, تو اب آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا نا. ٹرسٹ جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیں. صحیح بات ہے. سو دیٹ از پرو ایکٹیو اپروچ. نمبر 2 کے اوپر آپ کی آتی ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرو, ارادہ کرو تو پورا کرو, وعدہ کرو تو پورا کرو, کوئی بھی نہ کام ادھورا کرو. جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اینڈ تک, انجام تک جاؤ. اسٹوری بناؤ پہلے پوری. ہاں اسٹوری بنا لو چلو, مگر ہم لوگ اسٹوری دوسرے کے متعلق تو بناتے ہیں, مگر اپنے متعلق جو ہے وہ اسٹوری ہماری یا تو وکٹم اسٹوری ہوتی ہے یا وہ پٹی والی اسٹوری ہوتی ہے. ہمیں جو اسٹوری دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں, یہ جو میں قدم اٹھاؤں گا, اس کا انجام کیا ہوگا. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک ہنسی موڑ دے کر چھوڑنا بہتر. نہیں مگر یہ تو میں نے ویسے بات کی ہے. مگر آپ جو بھی کام کریں, اگر آپ نے میٹرک کے لیے پڑھنا شروع کیا, کل پیپر ہے آپ کا اور آپ نے پیپر دیا ہی نہیں, یا آپ نے پوری توجہ ہی نہیں دی, یا آپ نقل مارتے پکڑے گئے,
begin with the end in mind کہ کیا نتیجہ نکلے گا. صحیح بات. گاڑی تیز چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل ویلیاں ہو رہی ہیں, ویلی ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا موٹر سائیکل اور زیادہ اٹھ گیا, پھڑل کر کے گر گئے. بہت برا انجام میں نے دیکھے ہیں ایسے. تو begin with the end in mind. جو لوگ آخر تک سوچتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بہت پسند آ گئی, کھانا ہے اچھا لگنے لگا ہے تو اب کھائے جا رہے ہیں. چک کے لے جا 10 روٹیاں کوئی لے آیا نا, کہتا تو کی سمجھے ہوا, میں ڈائٹ کر رہا, چک کے لے جا ایک روٹی, کیونکہ وہ ڈائٹنگ میں تھا, نو کھا گیا. تو جب بھی ہم جو بھی کام کریں گے اگر اس کے انجام کو نہیں سوچیں گے کہ پہلے تھی کمر, پتلی کمریا, ترچھی نظریا, بالی عمریا, مگر پھر کھانا شروع کیا تو کمر کیا بن گیا, کمرہ. اور کمرہ بھی کون سا, گنبد والا, ایسے گنبد بنا, حال کمرہ بنا. تو begin with the end in mind. جو بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے آگے چلتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. The third thing that is very important is first thing first. فوقیت دینا, چیزوں کی ترجیحات کا تعین کرنا. کیپنگ آن دا ٹریک. یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں دن میں, سارے 24. آپ کے پاس 24, میرے پاس 24, براک اوباما کے پاس 24, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 24, خان صاحب کے پاس 24. نہیں ان کو تھوڑا, سب کے پاس اس دنیا میں رہتے ہوئے خان صاحب نے ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, 24 گھنٹے, 24 آورس. کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے. اللہ نے سب کو ایکول ٹائم. کیا کوئی غریب, کیا کوئی امیر, کیا کوئی کامیاب, کیا کوئی ناکام. تو پھر کون سا ڈفرینس ہے, وہ کون سی مؤثر طریقہ ہے جس کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہیں وہ انہی 24 گھنٹے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ٹکریں مارتے رہتے ہیں, کچھ جو ہے اپنی منزل مقصود کو, کچھ اگلے 24 گھنٹے کا انتظار کرتے, کچھ اپنی منزل مراد کو پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں. پروکریسٹینیٹ کا مطلب مؤخر کرنا, چل کر لینے ہیں, کوئی نہیں یار ہو جائے گا, لوڈے ویلے کر لیں گے, لوڈا ویلا آیا تو کیا یہ سون تو پہلے کر لیں گے, سون تو پہلے کیا چلو پھر صبح کر لیں گے, منہ تو لیٹ ہو گیا, منہ ہنیری کر لیں گے, منہ نیرا ہویا تے منہ دے اتنے کپڑا پایا تو سو گئے. کیا ذرا دنیا اٹھ لوے 9-10 بجے ہوئے گا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, ترجیحات اپنی متعین کریں. آپ دیکھیں آپ کی ووکیشن کیا ہے, میری ووکیشن کیا, ووکیشن مطلب صلاحیتیں کیا ہیں, رجحان کیا ہے, میلان کیا ہے, زندگی میں ضروریات کیا ہیں, کیسے کس چیز کو کس ترجیحات پر, یہ ہر کام جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا, اسی طرح جو سب کام کرنے کی ننو لیتا ہے, ہر کام ننو لے رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پوک یور نوز ان ایوری باڈیز جیک آف آل ماسٹر آف نان. مگر وہ ایک اور کہانی کریں گے کہ آج کل زمانہ جو ہے جیک آف آل کا بھی آ گیا. اچھا, ہاں, مگر پھر بھی ماسٹری اچھی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. مگر یہ اس پہ ذرا ایک اور جو ہے گفتگو, ایز اے لاسٹ ریزورٹ ماسٹری تو ہونی چاہیے جس میں آپ ماسٹر کر سکیں. مس نہ لے کے جائیں نا اس طرف, اچھا ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑی بحث کرنی پڑے گی. ایکچولی بس میں نے بھی نیا ماسٹرز کیا ہے نا, تو مجھے ساری چیزیں ریکال ہوتی رہتی. ماسٹرز جب خاتون کرتی ہیں تو وہ ماسٹر بن جاتی ہیں. جب بندہ بیچلر کرتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے, کیونکہ وہ بیچلر ہوتا ہے نا. مگر جب وہ ماسٹر بننے کے چکر میں شادی کرتا ہے تو وہ بیچارہ بیچلر بھی نہیں رہتا. اچھا چھوڑیں اس بات کو, اب چھوڑ دیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ ترجیحات کا تعین کریں. ترجیحات وہ کوئی نہیں, آپ فکر نہ کریں, تھوڑا سا صبر کریں, ایک منٹ. مطلب سیریسلی آن اے سیریس نوٹ, اور سیریس نوٹ آج کل صرف 5,000 کا ہوتا, باقی کوئی نوٹ سیریس نہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ترجیحات کا تعین کریں. ہر کام میں ٹانگ مت پھنسائیں, مسئلہ ہو جائے گا, آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنی جو پرائیورٹیز ہیں ان کو, ان کی ایک لسٹ وضع کرنی پڑے گی,
آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امپورٹنٹ اور اہم کیا ہے, Exactly. سگنیفیکنٹ کیا ہے. ارجنٹ کے پیچھے مت بھاگیں. ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ بھاگیں ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں آپ. Ultimo Bruno alla parte via hasta mañana hasta la vista bebé. یعنی جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امپورٹنٹ چیزوں کو ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے. مثلا صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. نہ پیسے سے تم کیا کیا یہاں خریدو گے, دل خریدو گے یا کہ جہاں خریدو گے, پیار کہاں بکتا ہے وہ جگہ بتا. تو مطلب صحت جو ہے نا, صحت سب سے اہم ہے. جب آپ اس چیز کا تعین کر لیں گے, لوگوں کی عزت, اپنی عزت سب سے اہم ہے. وقت سب سے اہم ہے. وقت کا صحیح استعمال, 3 چیزوں کا صحیح استعمال, وقت, انرجی اور لوگوں سے میل ملاقات. جب آپ ان کا صحیح استعمال کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ کی جرابیں دھوئی ہوئی ہوں تو اگر جرابوں کا تو لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آپ جب شو سے جراب اتارتے ہیں اور آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں, اگر وہ ویسی کھڑی رہ جائے تو سمجھ جائے کہ دھونے کا ٹائم ہے. توبہ. اگر یہ بھی نہیں تو آپ جراب اتاریں اور یوں دیوار پہ پھینکیں, اگر وہ چپک جائے تو سمجھ لیں کہ اب دھونے کا ٹائم. خیر یہ آپ دیکھیں بیچ میں مجھے آپ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. یہ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ پرسنل ہیبٹس, اپنی ذاتی ہیبٹ, بینگ پرویکٹیو, وقت سے پہلے کام سوچنا کرنا, رسپانسبلٹی لینا, بلیم گیم نہ کھیلنا, ری ایکٹیو نہ ہونا, غصہ نہ کرنا. صبح آپ نکلے ہیں دفتر جانے کے لیے, راستے میں کسی نے بھونپو بجا دیا, پوں کر دیا, ہارن بجا دیا, آپ اتر کے اس سے لڑنے لگ جائیں. دیٹ از بینگ ری ایکٹیو. جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کریں. اگر ڈاگی نے آپ پہ وو کر دیا, آپ بھی اترے, آپ نے بھی وو شروع کر دیا. ڈاگی اینڈ یو کم ایٹ دا سیم لیول. نو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اپنے کام سے نکلے ہیں, وہ کام پہ جائیں, اینڈ اپنے کام سے کام اینڈ کیپ کام. تو بینگ پرویکٹیو. نمبر 2 بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, کہ نتیجہ کیا نکلے گا. نمبر 3 یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, تخمینہ لگا لیں, کیا ترجیحات کا تعین کر لیں. یہ پرسنل ہیبٹس ہیں جو اس پہ کام کریں گے. درخت کی طرح ہے, درخت کی جو جڑیں جتنی گہری ہوں گی اتنا درخت جو ہے اسٹرانگ ہوگا. تو یہ جو آپ کی ہیبٹس ہیں 3, یہ آپ کی جڑیں ہیں. اس سے اگلی جو 3 ہیبٹس ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ درخت کا تنا ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ سوشل ہیبٹس ہیں. وہ پہلے تو آپ کی پرسنل تھی نا, یہ سوشل ہیبٹس ہیں, جس میں چوتھی ہے تھنک ون ون. ونو کڑی دے کن بوے تے آئی جان. تھنک ون ون. واو, کیا کنیکشن نکالا ہے آپ نے. نہیں یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے کہ یاد رہے, ون ون یہ انگلش والا ون ون ہے. اوکے. مطلب خود بھی جیتو, دوسروں کو بھی جتاؤ. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں, دوسرا جائے کھڈے میں. ون ون اپروچ از اے ویری گڈ. That is the approach. That is the only approach that will work. If that is not a win-win approach, then it is a problematic approach. کیونکہ think win-win جو ہے خود بھی جیت, اصل جو پیراڈائم ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, اگر زندگی میں یہ ہے کہ میں تبھی جیتوں گا جب میرے ساتھ جو ہے, یا جو میرا مد مقابل ہے, یا جو میرا بزنس پارٹنر ہے, یا جو میرا لائف پارٹنر ہے, یا جو میرے بچے ہیں, یا جو میرا فرینڈ ہے, یا جو میرے کولیگ ہیں, یا جو میرا باس ہے, جب وہ جیتیں گے تب میں جیتوں گا, میں جیتوں گا تو وہ جیتیں گے. کو ڈیپینڈنسی نہیں ہے. نہیں, یا آپ بیچ میں ایسی چیزیں لے آتی ہیں جن کو ایکسپلین کرنا ایک نئی جہت شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر سوری, وہ مکس اپ ہو جاتا ہے. اوکے. یہ کو ڈیپینڈنسی نام کی کوئی چیز نہیں. کو ڈیپینڈنسی ہم روگ ہوتا ہے. ہم روگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر سایہ پڑ جانا. سایہ پڑ جائے تو پیر فقیر سنت سادھو کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اس کا سایہ کوئی جھاڑ دے.
کو ڈیپینڈنس جو ہے وہ ہم روگ ہے, یعنی اس کو روگ لگا ہوا ہے تو آپ کے پیارے کو بھی روگ لگ گیا. اچھا وہ ملتی وہ جلتی بات روگ نا ہے, اس لیے. یہ روگ نہیں ہے, یہ تھنک ون ون ہے, یہ جیت کا اچھا جذبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ میں بھی جیتوں, وہ بھی جیتے, وہ بھی جیتے. فائدہ ہو. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر میری جیت میں سے یہ لے گئیں تو میری جیت چھوٹی پڑ جائے گی, اس کو کہتے ہیں اسکیرسٹی مینٹیلٹی, یعنی کہ تھوڑے کی تھوڑے چ بہتا نہیں ہوتا ہے. چھوٹا پانڈا, یو مسٹ ہیو ہرڈ, لٹل کراکری, چھوٹا پانڈا. چھوٹا پانڈا مینز ناٹ دی چائنیز اینیمل جو کہ درختوں کے اوپر بیمبو شوٹس کھاتا رہتا ہے پانڈا. نو نو نو, پانڈا مینز دی کراکری, چھوٹی لٹل کراکری. جتنا برتن ہوگا اس میں اتنی چیز یس آئے, یس یس, یو گاٹ اٹ. چاہے وہ عقل ہو, حوصلہ ہو, یا جو بھی ہو, جتنا پانڈا, مگر پانڈا کو بھی بڑا پانڈا, اس سے بڑا پانڈا, چھوٹے ڈبہ, بڑا ڈبہ, ڈبے میں ڈبہ, یو نو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ جیت کی سوچ سے چلتے ہیں کہ اللہ کی اس دنیا میں وسعت اتنی زیادہ ہے, اس بحر بے کراں میں اس دنیا کی اتنی کائنات کی وسعت ہے, اس میں ایک ذرا سی آبجو ہوں, یعنی چھوٹا سا ایک ذرہ ہوں جس پر آفتاب کی کرن گرتی ہے تو پھر وہ چمکتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے ہم سب ایک بندھن میں ہیں, ایک تسلسل میں ہیں. تو یہ اللہ کی کائنات کو اس طرح سے دیکھنا کہ ابنڈنٹ ہے, یہ تھوڑی نہیں ہے, کم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ سمندر کے سامنے ایک سٹرا لے کے کھڑے ہو جائیں. آپ تو وہاں پہ ٹینکرز بھی لے آئیں تو پانی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک بیج بوتے ہیں تو اس سے ایک خوشہ نکلتا ہے. ایک درخت کے لیے بیج بوتے ہیں, کومپل لگاتے ہیں, تو جو درخت پہ کتنے پھل لگتے ہیں؟ ایک پھل, بے شمار. ایک گندم کے بیج سے جو خوشہ نکلتا ہے اس پہ کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایبنڈنٹ مینٹیلٹی, تھنک ون ون, میں جیتوں گا, اس کا فیضان عام پھیلے گا, اس سے فائدہ ہوگا, میرے علم میں, میری رقم میں, میرے اور اچھے اعمال میں کمی نہیں ہوگی. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, برکت. تھنک ون ون. لوگ کی پتہ کی سوچ رہے ہیں, ون لوز, میں جت جاؤں اے ہار جائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لوز لوز, لوز موشن ہی لگ جاتے ہیں, خود بھی ہاریں گے, دوسروں کو بھی ہرائیں گے. That is also a bad paradigm. So the good paradigm is win-win, not win-lose. Nor lose-win. کچھ لوگ ہیں وہ lose win پہ چلتے ہیں, کہتے ہیں ساڑھ کی لاؤ یہ چو کر رہا ہے کر لو. یعنی وہ اپنے آپ کو ڈور میٹ بنا دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈور میٹ بنا دیتے ہیں, پیپل پلیزر بنا دیتے ہیں. ڈور میٹ اور پیپل پلیزر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پائیدان بن جاتے ہیں. لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے ایسے ایسے اپنے پاؤں بوٹ صاف کر کے نکل جاتے ہیں. دے آر دا پیپل ہو بلیو ان لوز ون, کہ خود ہار جا دوسرے کو جتا. ہاں وہ بڑے کئی جو ہے نا لکھا ہوتا ہے فلانے ناول لکھا, اس نے کہا فلانا بڑا اچھا تھا وہ خود ہار گیا, شہید وفا, دیکھو وہ جا رہا ہے جو ہے نا دو جہاں لٹا کے. ہاں شعروں میں اکثر کچھ اس طرح کی شہید وفا ٹائپ پہ انہوں نے کوئی نک بھی نہیں پہنچتا بات, بلکہ انہوں نے لیڑے پھاڑ کے اپنا پہنچ کے کہنا چل نکل بھائی. سو ڈونٹ بیکم لوز ون, ڈونٹ بیکم اے لوزر, ڈونٹ بیکم اے ڈیم لوزر مین. یا سو ون لوز, میں جیت جاؤں دوسرا ہار جائے. لوز ون, میں ہار جاؤں تم جیت جاؤ. لوز لوز, میں بھی ہار جاؤں تم بھی ہار جاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پائی مینوں نہیں پتا, تو جتیں تو ہاریں ساڈے والوں خسمانوں کا. all I want is to win. winning mindset. میں نے تو بس جیتنے کے لیے آیا, میں تو کھیلتے جیتنے کے لیے. wrong. کتنے غلط ہو گئے مس؟ 3 نہیں 4 ہو گئے نا. لوز ون غلط, ون لوز ون لوز غلط,
اور خود لوز غرضی لوز غلط, لوز لوز بھی آئے گا. اونلی ون غلط. اوکے اوکے اوکے. اگر کہیں گوٹ پھنس جائے, اگر کہیں معاملہ رک جائے اور افہام و تفہیم ڈائلاگ فیل ہو جائے, تو پھر ہم کسی اور دن ون ون بنانے کے لیے اور غور و خوض کرنے کے لیے اور سوچ کا بندوبست کرنے کے لیے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کے لیے ہم اس وقت اپنا ڈائلاگ, اپنی تغودو, اپنی کوشش بند کریں گے, اپنی دکان بند کریں گے, رات کو سو کے اگلے دن دوبارہ آئیں گے. اس دن ہم کہیں گے ابھی اس وقت نو ڈیل, نو ڈیل, ابھی ڈیل نہیں ہوئی, ٹیک اے بریک, ہیو اے کٹ کیٹ, نو ڈیل. اگلی دفعہ آئیں گے. پھر جب تک ون ون کا مائنڈ سیٹ نہ بنا لیں تب تک بات ختم نہیں ہوتی. کیوں جی اپنا وسیم صاحب؟ جی جی سر. چوتھی عادت کون سی آپ کی ماشاءاللہ؟ تھنک ون ون. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے تھنک ون ون کرنے کے لیے پہلے دوسرے کی بات سنو. لسن فرسٹ then speak of I. انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کو Listen and understand and then speak. آپ کے پاس کتنے کان ہیں؟ 2. اور زبان کتنی ہے؟ تو بولنا زیادہ چاہیے کہ سننا زیادہ چاہیے؟ سننا. آپ دونوں عقل مند ہیں, آپ سنتے ہیں, میں بولتا ہوں کمی ہے. حوصلہ مندی ہے. آپ کو حوصلہ ہے, آپ حوصلے والے لوگ ہیں. مگر جب آپ گاتے ہیں تو پھر میں سنتا ہوں. میرا بھی حوصلہ چیک کریں آپ. واہ حوصلہ میرا بھی کم. نائس. آپ کا حوصلہ ہے, آپ ہمیں سن لیتے ہیں. تو خواتین حضرات, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبان دی ہے, ایک گلا دیا ہے اور 2 کان دیے. تو ہمیں زیادہ سننا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم دوسرے کی بات پوری طرح سے سن کے سمجھیں گے نہیں, سن رہے ہیں, تب تک ہمارے دل کے درمیان ایک کامن برج نہیں بنے گا, ایک گولڈن برج نہیں بنے گا, کمیونیکیشن. جب ہم کسی کی بات, اچھا صرف کانوں سے نہ سنیں. میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا اپنا سیمینار میں کہ کچھ لوگ سنتے تو ہیں, اکھاں اڈیاں ہوندیاں نے, مگر سن نہیں رہے ہوتے. ہاں سر, کتنے اور پہنچے, فلائٹ ان کا دھیان کھانے کی طرف شاید کہیں اور ہوتا ہے. آپ اگر کسی جوتے والے کے پاس جائیں اور اس کو کہ بیٹا جوتا چمکا دو, تو وہ کیسے چمکائے گا؟ ایک کپڑا پکڑے گا, جوتے کے اوپر یوں یوں مارے گا تو کپڑا, وہ جوتا چمک جائے گا. آپ اس سے کپڑا لے لیں بندے سے اور اس طرف سے کان میں ڈالیں, دوسری طرف سے ان کے نکال لیں اور یوں یوں کریں, صاف ایسے چلے گا کپڑا, یوں 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 شوں شوں شوں, کیونکہ انہوں نے کانوں کو کھلا رکھا ہوا ہے. دونوں ادھر سے جا رہی ہے بات, ادھر سے باہر جا نکلی جا, کچھ نہیں بیچ میں. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ یہاں سے سن رہے ہیں, یہاں سے نکال. نو obstruction, no hurdles. ابھی بھی نیچے پیشنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ٹاپک چل رہا ہے تو اچانک کاؤنسلر پوچھے جی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کسی بھی, تو میڈم سوری میں اٹینٹیولی نہیں سن رہا تھا. ان کا مسئلہ اور ہے. دیکھیے ADHD ایک پرابلم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر, یا کسی میں ہائپر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے, ADD. تو وہ بیچارے جو ہے نا ایک چیز پر فوکس نہیں کر سکتے, بلکہ ان میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے آئیڈیاز اندر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب آئیڈیاز کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. واہ, تو کسی ایک آئیڈیا کے اوپر فوکس نہیں کرتے, لیک آف فوکس, وہ اور مسئلہ ہے. اوکے, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سائیکولوجیکل ایشو ہو, یا کوئی ہو سکتا ہے مینٹل ایشو ہو, کوئی برین کا ڈیفیسٹ انفلوئنس ہو, یا پھر کچھ میڈیسن کی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی میڈیکیشن ہو سکتی ہے. مگر جو آپ مجھ جیسے لوگ ہیں, جب وہ غور سے نہیں سنتے, اور میں آپ کو بات بتاؤں, جب آپ نے کسی کی بات سننی ہے اور سمجھنی ہے اور اس کو بہترین حل دینا ہے تو کانوں سے نہ سنیں, دل سے سنیں, دل سے سنیں. یعنی کان جو ہے وہ تو آپ کی سماعت کے لیے ہے, وہ ہیئر کرنے کی, مگر سماعت, ہاں, there is a difference between hearing and listening.
Listening is when you apply your mind and your soul to it, and you listen so that you can understand the other point of view. Uska kya matma nazar hai, from where is he coming? If you want to understand someone, walk in their shoes. Yes. آپ ان کے جوتوں میں ایمپتھیٹیکلی یعنی ان کے دل سے جا کے اگر سوچنا شروع کریں تو آپ کو پھر اس کی بات, اس کا کلچر کیا ہے, اس کی انوائرمنٹ کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے تجربات زندگی کیا ہیں, اس کا موڈ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ لے کر کے پھر سنیں گے اس کی بات, تو وہ بارش برسے گی آپ کے دل سے اس کے دل تک, اور پھر آپ کو سلوشنز ملیں گے. مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. چھٹی عادت جو ہے وہ ہے سینرجی کی عادت. ایک اور ایک دو نہیں ہوتے, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. تو جب آپ سینرجائز کرتے ہیں تو آپ انرجائز ہو جاتے ہیں, آپ میں بجلیاں سی کوننے لگ جاتی ہیں. آئی اینڈ یو کی بجائے وی جب آپ یوز کرتے ہیں. واہ واہ, بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی لینگویج صرف تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے ایگو سے آپریٹ کرنا ہو. میں سنا ہے آپ نے بکریاں کر رہی, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں. میں نہیں, ہم کا سیگا, ہم کا, اس, وی, اس سے آپ سینرجی کے سینرجی کہتے ہیں. تو خواتین حضرات, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو تنا ہے درخت کا سوشل لوگوں کے مابین, اس میں یہ جو 3 آتے ہیں, تھنک ون ون, لسن فرسٹ, انڈرسٹینڈ اینڈ دین اسپیک, اور آخر میں سینرجائز, یکجا ہو جائے. تو اس سے وہ جو تنا ہے نا درخت کا, جس کی روٹس آپ نے پہلے پرسنل ہیبٹس میں دیکھی تھی, جس میں ایک پرو ایکٹیویٹی تھی, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ تھا, اور فرسٹ تھنگ فرسٹ تھی, ترجیحات. تو یہ 6 جب مل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنا جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں, یہ میوزک بجا رہے ہیں, آپ گانا گاتی ہیں, میں جو ہے بات چیت کرتا ہوں, لوگوں کی بات سمجھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ان کے دکھڑے حل کروں, مسئلہ ان کا حل کروں. تو یہ سارا کوئی نہ کوئی, ہر آدمی کی ایک ووکیشن ہوتی ہے, ایک اس کا کام ہوتا ہے, اپنے کام میں ماہر سے ماہرین تک ہونا, ماہر سے بہتر ہونا ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش مگر خوب تر کہاں. تو یہ جو آپ کا آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, جو آپ کا طریقہ اور آپ کے پاس جو ہنر ہے, اس کو بہتر سے بہتر بنانا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی آری تیز کرے یا نہ کرے. ایک شخص تھا خواتین حضرات, یہ 7ویں عادت بتا رہا ہوں آپ کو, جو ان لوگوں کی ہے جو بہت ہی کامیاب تھے. جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کی پہلی عادت ہوتی ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں, وہ بری عادت ہے, علت ہے, پرو ایکٹیو کے علاوہ الٹ. اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں, یہ دوسری عادت ہوتی ہے. تیسری یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہوتی. جن لایا گلی او دے نال چل لی, وہ ان کا اپنا کوئی منصوبہ پلان نہیں ہوتا, وہ بس الل ٹپو چل رہے ہوتے ہیں. چوتھی عادت جو ہے وہ یہ جیت کی عادت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے کچھ اور, ہارو مارو کچھ ایسی ہوتی ہے. 5ویں عادت جو کامیاب لوگوں کی ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ پہلے سنتے ہیں پھر بولتے ہیں. مگر جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے, جس کو کہتے ہیں نا, ایک چیکو رولا ڈال دیتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں. یہ ناکام لوگوں کی عادت ہے. چھٹی جو ہے وہ مل جل کے کام نہیں کرتے, بلکہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتے ہیں. چٹا کان جیڑا نہیں کہندے, وہ کہندے نے ساڈے لیے تے کان چٹا ہی ہے. تو یہ سینرجی کی عادت نہیں ان میں ہوتی, بلکہ ان میں تفریق کی عادت ہوتی ہے. ایسے لوگ عموماً شادی پہ رس جاتے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے, مگر تفریق کی عادت سے اللہ نے بھی منع کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی کہ تفرقوں میں نہ پڑو, ڈویژنز میں نہ بٹو مت, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایمان, فیتھ, تیقن, یقین,
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ چیز. اور یہ جو 7ویں عادت ہے وہ یہ عادت ہے کہ آپ اپنی آری جو ہے وہ تیز رکھیں. آری سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کر کے اس کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. ایک آدمی تھا وہ درخت کاٹ رہا تھا، کینچو 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 درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، درخت کٹ نہیں رہا، پسینہ جو ہے پسینو پسین ہوا ہے، بہت پسینہ ہے، سویٹنگ لائک اے پگ. تو کوشش کر رہا ہے کہ وہ کاٹے. تو کسی نے کہا پائن گال سنو، اس ویلے تے لگے ہوئے ہو، جا کے آری نو دندیاں نو ذرا لوا لیاؤ، تیز کرا لیاؤ. کہندا یار وہ کس قسم دا بندہ ہے تو، وہ تینوں پتہ ہی نہیں، میں جا سکنا، میں مصروف پڑا، مصروفیت ہی بہت ہے، 24 گھنٹے کام، کوئی ویل نہیں ہے گی، ٹگے دا کام نہیں ہے گا. تو وہ جو ہے لگا ہوا ہے کرنے کے لیے وہ، مگر جا نہیں رہا اس کو تیز کرانے. لائف میں جب تک ہم مہارت نہیں نہ حاصل کرتے، وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم ٹو ہون آور اسکلس ٹو میک دم بیٹر. یا آپ بجا رہے ہیں کتنی ایفرٹلیسلی بیوٹیفلی، کئی مین آورز آپ نے اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ آج آپ بیٹھے ہیں تو یہ چل پڑا ہے. آپ گانا گاتی ہیں، خوبصورت گاتی ہیں، کئی گھنٹے ریاض کیے. یہ تو نہیں کہ جی میں گفٹڈ ہوں تو چلو جی گانا شروع کر، پھر بھی پریکٹس تو ظاہر ہے کرنی پڑتی. سیم وہ آری اس کے پاس ہے، مگر جب تک آری کس چکی ہے، دندے اس کے صحیح نہیں ہوں گے تو درخت نہیں کٹے گا، بہت ٹائم ضائع ہوگا، انرجی ویسٹ ہو جائے گی، کام نہیں ہوگا، پروڈکٹیوٹی لو، ایفیشنسی زیرو، ایفیشنسی کم. تو آپ جو بھی لائف میں کرتے ہیں اسپرٹ میں، اسپرچولی یعنی جو آپ کی اسپرچل روح کی بالیدگی، روح میں سکون، روحانی طور پہ مضبوطی، کیا لوگوں کو معاف کریں. اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز انکساری سے کام لیں، جھکا ہوا سمجھیں، اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھیں. جب وہ کیا کہتے ہیں کہ uneasy lies the head that wears the crown. Pride comes before the fall. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو بہت، تو پھر اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ گرتا ہے، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں. تو عاجزی، انکساری اور خود کو معاف کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا، اور تشکر، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ 3 چیزیں کریں، روحانی طور پہ آپ اوپر آنے لگیں گے، مشکلیں چھوٹی لگنے لگیں گی. 4تھی چیز یہ ہے کہ ہائر پاور میں بلیو کریں. یہ ہو گئی سول، اسپرٹ، روح، روحانی طور پہ مضبوطی. اس کے علاوہ سوشلی لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. میں نے فورگیونیس کی بات کی ہے. ناخن بڑھ جائیں تو ناخنوں کو کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹ دیتے. لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو جائیں تو لوگوں کو نہیں چھوڑ دیتے، تعلق کو ٹھیک کرتے. تو سوشلی گھر میں سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اول خواہش بعد درویش. پہلے گھر میں بیوی کے ساتھ، امی کے ساتھ، ابا جی کے ساتھ، چاچا جی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیار، محبت، امن و آشتی، محبت، لحاظ، رواداری، معاف کرنا، لیٹ گو کرنا، جانے دو کوئی بات نہیں، آگے بڑھ جانا. ان چیزوں کو ہم فروغ دیں گے تو سوشلی اسٹرانگ ہوں گے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں زہر آلودہ کر لیں گے تو پھر وہ ٹاکسک ہو جائیں گے. تو سوشل، اور پھر اپنے جسم کا خیال رکھنا، وضع قطع کا خیال رکھنا. نہ صرف وضع قطع کا خیال رکھنا بلکہ اپنی صحت کا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا. کیونکہ اگر جسمانی صحت ہے تو اس جسمانی صحت کے اندر ایک ہیلمٹ بھی ہے. ہیلمٹ ہوتا ہے نا جسمانی صحت میں، کہاں پہ ہوتا ہے ہیلمٹ؟ سر میں. اور سر کے اندر ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں سر کے اوپر؟ کیونکہ دماغ ہوتا ہے سر، کیونکہ اندر دماغ ہوتا ہے. تو ہمارا یہ جو کرینیل بون ہے اس کے اندر بھی دماغ ہے، تو یہ جسم کا حصہ ہے. تو جسم کا خیال رکھیں گے تو دماغ کا آٹومیٹیکلی خیال رکھیں گے. سو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کا کھانے پینے میں،
اور صحت میں، سونے جاگنے میں، پانی پینے میں، ان تمام طریقوں سے خیال رکھیں، بیماریوں سے بچیں، شفا پائیں. مگر دماغ میں اگر خناس آ جائے، وسوسے آ جائیں، تو دماغ کے اثرات دل پہ اور جسم پہ بھی پڑتے ہیں. تو مینٹل اور فزیکل اور سائیکولوجیکل طور پہ بھی اپنا خیال رکھنا ہے. اگر کیڑیاں ٹرن لگ گئی ہیں کتنے دماغ دے، چیونٹیاں، اینٹس، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، ان کو روکیں. اگر آپ کی زندگی میں سوچوں میں نیگیٹیوٹی آ گئی ہے تو اس کو درست کریں، اور آپ کا جو بھی کام ہے اس میں ترقی حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دے سکیں. تو یہ جو اپنی آری کو تیز رکھنا ہے، کند نہ ہونے دینا، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، روحانی طور پہ، آپ کے جسم سے ہے، فزیکلی جسمانی طور پہ، آپ کے برین سے ہے، مینٹلی طور پہ، آپ کے دماغی طور پہ، اور سوشلی سماجی طور پہ. اور پھر وہاں سے جب آپ ان چاروں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ فائنینشلی بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ انسان جیتے جی جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو جو چیز رہ جاتی ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال اور اس کا پیسہ اور اس کا مال. تو اگر کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو رہے گا نا، ورنہ تو لوگ صرف گلاں کرن گے کہ چلو جی مال تے لے کے ٹر گیا نال، تے مال کوئی بھی نہیں دے کے گیا، تینوں جلدی نال پہنچا کے آئیے قبر وچ. تو مال آپ اپنی جان پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور کسی کے لیے بھی چھوڑتے ہیں، اور مال کی وجہ سے آپ اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں. آپ تہی دست نہیں ہوتے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہیبٹس کے متعلق تھیں، اور اگلی مرتبہ ہم انشاءاللہ ان سے جوڑیں گے ان 12 باتوں کو. وہ کون سی 12 باتیں ذرا دکھائیے گا جی سلائیڈ. وہ 12 صلاحیتیں ہیں یہ والی ایگزیکٹوز کی، CEO چیف ایگزیکٹو آفیسرز جو ہوتے ہیں یا جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ 12 عادتیں، 12 صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان کو ہم اگلے پروگرام کے لیے اٹھا کے رکھیں گے کہ کس طرح سے آپ ان کا خیال رکھیں. ایموشنل کنٹرول اور فلیکسیبلٹی اور گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس اور میٹا کوگنیشن اور پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن اور اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ٹاسک انیسیشن، ورکنگ میموری، یہ ساری تقریباً 12 چیزیں ہیں. ان کا آپ کیسے خیال رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں انٹر کنیکٹ کیا ہے. جب آپ اپنی ہیبٹس کو اور اپنی صلاحیتوں کو انٹر کنیکٹ کریں گے، چاہے آپ چھوٹے ہیں، نکے بال ہیں، یا اب آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، 60 ہیں یا 6 ایئرس کے ہیں، جب آپ ان ایگزیکٹو سکلز کو یوز کریں گے اور اپنی گڈ ہیبٹس کو یوز کریں گے تو زندگی آپ کو گلے لگائے گی اور آپ کا ماتھا چومے گی اور آپ کو بوسہ دے گی. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر اعجاز قریشی کی طرف سے تو بس اتنی سی بات تھی. ایک بریک لے لیں ہم. بریک لیں گے چھوٹا سا. لو جی وقت ہو رہا ہے ایک نکی جی ہاں کا اور ایک نکی جی بریک. جہاں تک ایڈکشن اور الکوہلزم کا تعلق ہے، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، طنزیں کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو اس کے ڈارک فیوچر کی باتیں کرنا، اس کے ڈارک ماضی کی باتیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پرووکنگ کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا. اگر اس کو کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کو ٹالتے رہنا. اگر وہ دفتر نہیں جاتا تو اس کے لیے بہانے کرتے رہنا. اگر وہ شادی بیاہ یا تقریبات میں نہیں جاتا تو اس کے لیے بہانے بنانا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا.
لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم موڈ کو مینیج کرتے ہیں یا مینیپولیٹ کرتے ہیں چائے سے یا کسی بھی نشے سے، ٹرینکلائزر سے یا شراب سے یا کوکین سے کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موڈ مینجمنٹ ہے، تو جب ہم اگر یہ نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم نشوں کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نشے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، ہم انکانشیسلی شروع کر لیتے ہیں، کسی محفل میں اس سے موڈ اچھا ہوتا ہے اور پھر ہم اسے کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نشہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا در حقیقت موڈ کا معاملہ ہوتا ہے یا موڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ڈرگ آف ایڈکشن وہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی ڈرگ استعمال کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی اگر بہت بڑھتی ہے اور اس کے میٹابولزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرگ اثر کرنا کم کر دیتی ہے، تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. خواتین حضرات ویلکم بیک. میرا خیال ہے وسیم، میں آپ سے پہلے درخواست کروں گا، بعد میں مس نادیہ سے گانا سنیں گے. آپ پہلے ہمیں کوئی اچھا سا گانا، کون سا سنائیں گے گانا؟ سر آج کشور کمار جی کا گانا میں سنانا چاہ رہا ہوں، زندگی کا سفر ہے یہ. واہ، لولی، ہو جائے. چلتے ہیں سب مگر کوئی سمجھا نہیں، کوئی جانا نہیں. زندگی کا سفر ہے کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں، زندگی کو بہت پیار ہم نے کیا، موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم، روتے روتے زمانے میں ہنستے ہنستے زمانے سے جائیں گے ہم. جائیں گے سب مگر ہے کسے خبر، کوئی سمجھا نہیں، freedom.
मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है यही चारागाह, है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये ऐसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। वसीम भाई, आपने जो है ना इतना ज़बरदस्त गाना गाया है, दिल पे असर हो गया, और दिल थोड़ा सा जो है ना कमज़ोर सा हो गया। हाँ, बहुत ही प्यारा आपने गाया। मिस नादिया, अब आपको ना कोई ऐसा इस टक्कर का गाना गाना पड़ेगा, यानी हल्का नहीं हो सकता, क्योंकि लेवल कर दिया इन्होंने एक। हाँ? चले मैं आप क्या सुनाएंगे आज? मैं कोशिश करती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत में मैं। अच्छा, अब इस टक्कर का है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर गाने की अपनी एक ब्यूटी होती है, अपना एक अंदाज, अपना एक फील होती है। अच्छा ये हेलो, हैं? मिस बहुत ही मशहूर फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़ल है। हाँ, और ये मिस जो पहली सी मोहब्बत मांग रहा है उसका भी थोड़ा कसूर है। वो इसलिए कि अब देखें, चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, चीज़ें बदलती रहती हैं और हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वलवल जो है ना, ढुलन वलवल इश्क करेंदा है, वलवल कत्ल करेंदा है, ये जो तरीका है ना कि दोबारा वही चीज़ मिले, वो गलत। और यही फैज़ भी कह रहे हैं, तो आप जैसे कहेंगे वैसा मज़ा आएगा। ये इश्क पे नहीं है, बेसिकली ये मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने लिखी थी। ये मुल्क की मोहब्बत है। तो इसके अगर हम नोट्स पे इसके नहीं, मगर अल्फाज ये पे मैं गौर आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप पढ़ लीजिएगा इसके बाद। मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि मुल्क से जो मोहब्बत है वो तो पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरा एक इसका बैकग्राउंड है, वो आप यहाँ बयान नहीं कर आप सकते। गाएंगी तो हमें सब समझ आ जाएगा, हमारे दिलों के ऊपर आश्कार हो जाएगी हकीकत। जी, ये रोमांटिक नहीं है, ये मुल्क के लिए। चलिए आप रोमांटिक गा दीजिए। ओके।
سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ انگنت صدیوں کی تاریک بہمانہ طلسم، انگنت صدیوں کی تاریک بہمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی